وہ کہنے لگا کہ مال اللہ، منافق کہنے لگے کہ اب ایک سویر کھجور کی بھی اللہ کو حاجت ہے اور ضرورت ہے، یعنی کہ سارا دیتا اوتھے بھی راضی نہیں، سیر کھجور آئی تو منافق اوتھے بھی راضی نہیں۔ یہ منافق دی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں نا، ہاں اللہ کی بنا منافق سے۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا میرے محبوب پریشان نہ ہوئے، منافقین جہنم کے سب سے نچلے کڑے میں ہوں گے۔ اور سب سے نچلا گلا جہنم کا پتہ ہے کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، اب جہنم کہاں، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، بہت زوردار دھماکے خیز آواز آئی بڑی تیز، تو صحابہ بھی چونک گئے، اور میرے محبوب نے فرمایا صحابہ جانتے ہو یہ آواز کس کی ہے؟ اللہ پھر اپنی نشانیاں بھی تو دکھاتے، اور اپنے محبوب کو دین دیا تو پھر دین دے کے سمجھانا بھی تو تھا نا قیامت تک کے لیے۔ صحابہ نے عرض کیا واللہ عالم ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں گرایا گیا تھا، آج اس کی گہرائی میں وہ پہنچا ہے۔ 70 سال لگے جی جہنم دی گہرائی تے پتھر پہنچ دیا۔ لوگ کہتے ہیں جناب دین مذاق بنا کر رکھ دیا لوگوں نے، آئیڈیل غیروں کو بنایا ہوا ہے۔ 70 سال لگے ایک پتھر کو جہنم کی گہرائی میں، اور فرمایا کہ منافق اس گڑھے میں ہوں گے۔ اب یہی عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار مسجد نبی میں آ کے پہلے حضور سے خطبہ بھی دیتا تھا، جنگ بھی کرتا تھا، حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا تھا، لیکن پھر بھی جہنمی کیوں؟ کیونکہ صرف ایتھوں منیا سی، ایتھوں نہیں منیا سی۔ ایتھوں جڑا بندہ ہے نا بخشش ہوندی ہونی ہے، ایتھے 2 نمبری چلدی کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام اور دین کے معاملے میں 2 نمبری کا تصور ہے ہی نہیں، یہاں خالص ہو کے چلنا پڑتا ہے۔ اور جس وقت یہ مرنے لگا نا تو اس کا بیٹا سچا صحابی رسول تھے، حضرت عبداللہ نام ان کا بھی عبداللہ تھا، حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرا باپ مرگ الوقت ہے، تشریف لائیں۔ جب آپ جانے لگے حضرت عمر نے اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ ساری زندگی اس نے جو ہے وہ اسلام کے خلاف سازشیں کی ہیں، اور آپ آج ان کے بیٹے کے کہنے کے اوپر اس کے پاس جا رہے ہیں۔ تو میرے محبوب نے فرمایا عمر اس کے اثرات بعد میں جا کے ظاہر ہوں گے، ابھی جانے دو، اس کا بیٹا آیا ہے میرے پاس، میرا جانا بنتا ہے، 2 تشریف لے گئے۔ آخری وقت تھا اس کا، یہ جو منافقت کرتا ہے نا بندہ جو کسی صورت کبھی راضی ہوتا ہی نہیں ہے اس کے لیے۔ اور اس سے ایک بات اور کہ جو بندہ غیروں سے، یہود و نصارہ سے، مرزائیوں سے، گستاخان رسول سے اور گستاخ بے دین لوگوں سے جس کے بڑے ہیں نا جناب تعلقات اور بڑی جفیاں جناب ان کے ساتھ جو رکھتا ہے، ان کے لیے یہ بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پہنچے نا وہاں مرنے کے قریب تھا تو میرے محبوب نے پتا کیا فرمایا؟ فرمایا اے میں نے تجھے ساری زندگی یہی کہا تھا کہ ان یہود و نصارہ کی محبت سے بچ جا، ان سے محبت نہ کر، ان سے بچ، لیکن تو نے جو ہے وہ میری بات کا سنا ہی نہ کیا۔ فرمایا دیکھ آج ان مشرکین کی اور یہود و نصارہ کی محبت تجھے لا کے بے ایمان یہاں مار رہی ہے، کہ آج تو بے ایمانی کی موت مار رہا ہے، یہ ہے غیروں کے ساتھ محبت کرنے کا انجام۔ فرمایا کہ آج تجھے ایمان کے اوپر موت نصیب نہیں ہو رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ تو نے ساری زندگی یہود و نصارہ سے محبت کی، مشرکوں سے محبت کی۔ میں نے کہا جی جو بندہ یہودیوں سے، عیسائیوں سے اور مشرکین سے محبت کرے اس کا ایمان کی تکمیل حاصل نہ ہو، تو میں نے کہا جو مرزائیوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا، جو مرزائی نوازی کرتا ہے ان کا انجام کیا ہوگا۔ بات یہ ضمن آ گئی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس بہترین نمونہ، بہترین آئیڈیل ہمارے لیے ہیں۔ جو بندہ نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑتا ہے اور اس کے اوپر چلتا نہیں، عمل نہیں کرتا، غیروں کو آئیڈیل بنا کے غیروں کے جو ہے وہ طریقے کے اوپر چلتا ہے، تو مجدد صاحب پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ حضرت شیخ احمد سنندی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ میں ایک دن انجانے میں، جان بوجھ کر نہیں، فرمایا انجانے میں بیت الخلاء میں داخل ہوا دائیں پاؤں کے ساتھ۔ حکم کیا ہے کہ بیت الخلاء میں داخل ہو تو پہلے بایاں پاؤں رکھو، دعا پڑھو، اس کے بعد بیت الخلاء میں جو ہے وہ واش روم میں داخل ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں انجانے میں نے پاؤں داخل کر دیا، تو کہتے ہیں 40 دن تک میرے اوپر جو فیوز و برکات اور جو روحانیت اللہ کی طرف سے آتی تھی وہ رک گئی۔
صرف ایک قدم نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف اٹھا، وہ بھی انجانے میں، تو فرمایا کہ 40 دن تک کہتے ہیں کہ میرے اوپر وہ سارا سلسلہ فیض و برکات کا رک گیا۔ میں نے بڑی غور و فکر کی کہ مسئلہ کیا ہے، بات کیا ہو گئی ہے۔ کہتے جب بڑا غور و فکر کیا، یاد کیا، تو مجھے یاد آیا، شیخ احمد سرندی، تو نے جو ہے وہ حضور کی سنت کے خلاف قدم بیت الخلاء میں دایاں پہلے داخل کر دیا، تو حضور کی سنت کے خلاف چلا، اس لیے تیرے سارے فیض و برکات رک گئے۔ میں نے کہا جی مجدد اتنی بڑی ہستی ہو، اتنے بڑے لیول کا جو ہے وہ مجدد ہو، اتنا بڑا ولی کامل ہو، صرف وہ دایاں پاؤں حضور کی سنت کے خلاف انجانے میں اٹھا کے داخل ہو، سارا کچھ پیچھے ہٹ جائے۔ اپنی ایمانداری سے بتائیں کہ بندہ رسول اللہ کی ساری سنتوں کو چھوڑ دے، وہ کیسے محفوظ رہے گا؟ اس کے اوپر فیض و برکات۔ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے توبہ کی اور میں نے اللہ اور اس کے رسول سے معافی مانگی کہ یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، آپ کی سنت کے خلاف قدم اٹھ گیا۔ آج دیکھو اے پورا اتو لے کے تھلے تک پورے مسلمان دیکھو، ہر بندہ اپنا موبائل دیکھے، کیا آج ہمارا اٹھک بیٹھ کھانا پینا جو ہمارے رسم رواج ہیں وہ حضور کی سنت کے مطابق ہیں؟ آئیڈیل آج ہم نے غیروں کو سمجھ لیا، اور جب سے ہم نے غیروں کو آئیڈیل بنایا پھر نقصان کیا ہوا کہ ہر تھان تے مسلمانہ لتر پہ رہے ہیں، ہر جگہ مسلمان یہ جو ہے یہ دلیل و خوار کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں؟ یہ دین سے ہٹ گیا ہے۔ آج دین کی طرف آئیں، حضور کی سنتوں کو اپنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سنتے